پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم موضوع پر جو کہ سعودی حکومت کی طرف سے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری ہے۔ جی ہاں، سعودی حکومت نے ریاض الجنہ کی سال میں صرف ایک بار حاضری کی شرط ختم کر دی ہے۔ اب اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، آپ جتنی بار چاہیں ریاض الجنہ کا پرمٹ حاصل کر کے اپنی عبادات اور نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو، پرمٹ لینا اب بھی ضروری ہے، لیکن پرانی پالیسی کے تحت ریاض الجنہ کی سال میں صرف ایک بار حاضری کی اجازت تھی، جو اب ختم کر دی گئی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اب آپ ہر 20 منٹ کے بعد نیا پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں اور بار بار ریاض الجنہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاض الجنہ ہے کیا، اور اس کی زیارت کرنے کے لیے یا پرمٹ کس طرح حاصل کیا جائے۔ آئیے ہم آپ کو تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ اس کا یہ مبارک نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ حدیث شریف میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا اس جگہ کا۔ اور اس حصے میں 8 ستون ایسے ہیں جنہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی ستونوں سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ دوستو، ریاض الجنہ کے مبارک ستونوں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حنانہ، یہ ان ستونوں میں سے ایک ہے جس کا نام حنانہ ہے۔ یہ ستون محراب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس جگہ کھجور کا ایک خشک تنا گڑا ہوا تھا جسے تھام کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منبر تیار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ تنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں تنا رونے لگا۔ دوستو، یہ تنا اسی جگہ مدفون ہے اور اس کی فضیلت کی داستان آج بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ ستون عائشہ، دوستو، اس ستون کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، اس ستون کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو وہاں اتنا ہجوم ہو جائے گا کہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ تک نہ ملے۔ ستون جبرائیل علیہ السلام، یہ وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف کا دور بھی اسی جگہ فرمایا تھا۔ ستون سریر، یہ وہ مقام ہے، اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہوتے اور اعتکاف کرتے تھے۔ ستون لبابہ، جسے ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ستون عائشہ کے بائیں طرف واقع ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو لبانہ نے اپنی ایک خطا کے احساس کے بعد خود کو اسی ستون سے باندھ لیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے نہ کھولے میں یہیں بندھا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لا کر اپنے دست مبارک سے ان کو کھول دیا۔ کیا مقام تھا وہ، کیا لمحات ہوں گے، سوچنے کی بات ہے۔ کیسی عاجزی اور اطاعت تھی ان کی، اور کیسا کرم اور شفقت تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ستون علی ایک ایسی جگہ ہے جس کی تاریخ ایمان اور قربانی سے لبریز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر محبت، اطاعت اور وفاداری کا مظاہرہ ہوتا ہوگا اس وقت۔ حضرت علی بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے اپنی جان کو دائیوں پر لگا کر یہ خدمت انجام دی۔ یہی وجہ ہے کہ اس جگہ کو ستون علی کہا جاتا ہے۔ سوچیں کیسا جذبہ ہوگا جب یہ عظیم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے رہتے تھے۔ ان کے دلوں میں صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور دین کی خدمت۔ کیا منظر ہوگا جب یہ ستون ان کے اخلاص اور قربانی کے گواہ بنے۔ ستونی وفود، ایک ایسا مقام جہاں تاریخ کے بے شمار سنہری لمحات چھپے ہوئے ہیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں بیرون مدینہ سے آنے والے وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ سوچیں کیسا سما ہوتا ہوگا جب دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے لوگ امید اور تجسس کے ساتھ اس مقدس ستون کے قریب بیٹھتے ہوں گے۔ یہ مقام نہ صرف ملاقاتوں کا گواہ ہے بلکہ محبت، دعوت اور انسانیت کے لیے کی گئی عظیم کاوشوں کا امین بھی ہے۔ کیا شان ہے اس ستون کی اور کیسی عظمت ہے ان لمحات کی۔ ستونی تہجد، ایک ایسا مقام جو خشوع و خضوع کی انتہاؤں کو چھوتا ہے۔ یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں دنیا کی نظروں سے اوجھل اپنے رب کے حضور تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ سوچیں کیسی خاموشی اور سکون کا عالم ہوگا اس وقت جب ہر طرف تاریکی چھائی ہوتی اور مسجد نبوی کے اس گوشے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی نورانی آواز بلند ہوتی ہوگی۔ ان کا جھکنا، ان کے سجدے اور ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس ستون کو بھی گویا گواہ بنا رہے تھے ان کی عبادت کے۔ اب
اب ہم آپ کو ریاض الجنا تک رسائی حاصل کرنے کا آسان طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے موبائل فون میں نیوسیک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ ایپ آپ گوگل پلے اسٹور یا ایپ اسٹور سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس میں اپنا اکاؤنٹ بنائیں۔ اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو اپنا ای میل دینا ہوگا، ایک پاس ورڈ منتخب کرنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ آپ کا تعلق ہے کس ملک سے ہے، یعنی کنٹری آف ریزیڈنس۔ جیسے ہی آپ یہ معلومات فراہم کریں گے ایپ میں لاگ ان کریں۔ لاگ ان کرتے ہی ایپ آپ سے پوچھے گی آر یو اے سعودی عربین سٹیزن، اے جی سی سی سٹیزن اور این انٹرنیشنل وزٹر۔ اس معلومات کو منتخب کریں، اپنی نیشنلٹی سلیکٹ کریں، پاسپورٹ نمبر اور پاس ورڈ درج کریں اور آگے بڑھیں۔ جیسے ہی آپ لاگ ان کریں گے نیوسک ایپ کا ہوم پیج کھلے گا جہاں آپ کو مختلف خدمات ملیں گی۔ ان خدمات میں ریاض الجنا کی زیارت کی اجازت لینا بھی شامل ہے۔ اب ریاض الجنا کے آپشن پر کلک کریں، اپنی مرضی کا دن اور وقت منتخب کریں اور اپنے مقرر کردہ وقت پر ریاض الجنا پہنچ جائیں۔ وہاں پہنچ کر اس مقدس مقام کی زیارت کریں اور اس روحانی لمحے کو یادگار بنائیں۔ کیا خوبصورت احساس ہوگا جب آپ اس جگہ پہنچیں گے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔